السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے پیارے دو پھول عطا فرمائے، دو بیٹے عطا فرمائے، نواسے دو عطا فرمائے، جن کا نام حسنین کریمین ہے، اور ان میں جو بڑے ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چھوٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ دونوں پیارے پھول چمنستان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یہ گلستان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے دو پھول حسنین کریمین، ان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے والہانہ پیار فرمایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اتنی محبت فرمایا کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے یا پڑھا رہے ہوتے تو یہ دونوں جنت کے پھول، یہ دونوں صاحبزادے، یہ حضور کے دونوں نواسے جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے، اور کبھی جو ہے حضور کے بغل گیر ہو جاتے۔ جب سجدے میں جاتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعض اوقات پشت پر جو ہے سوار ہو جاتے، اور بعض اوقات جو ہے جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو جو جگہ بیچ میں خالی ہوتی ہے پیٹ کی طرف والی اور سینے کی طرف والی، تو اس طرح جو ہے یہ اندر جو ہے دونوں بغلوں کے بغل گیر ہو جاتے اور بازوؤں کے بیچ میں چلے جاتے، اور حضور اتنا ان سے پیار فرمایا کرتے، اتنی محبت فرمایا کرتے کہ جب دونوں صاحبزادے دوران نماز اس طرح حضور کے پاس چلے جاتے تو حضور جو ہے ان کو بجائے ان کو پیچھے کرنے کے، ان کو پیچھے ہٹانے کے، آپ جو ہے نماز لمبی فرما دیتے، سجدے کو طول دے دیتے، سجدہ جو ہے لمبا فرما دیتے، لیکن ان کو ہٹاتے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور سجدے کی حالت میں ہیں اور دونوں حضرات میں ایک یا دونوں حضور کی جو ہے کمر مبارک پر، حضور کی پشت پر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور حضور نے جو ہے سجدے کو طول دے دیا، سجدہ لمبا فرمایا، اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ جو پہلی صف کے صحابہ تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور جو ہے خدا نہ خواستہ کہیں جو ہے حضور کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، تو ایسے بعض صحابہ نے جو پہلی صف میں
نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے، تو انہوں نے جو ہے ایسے سر ہلکا سا اٹھا کے جو ہے وہ دیکھا کہ حضور نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا ہے، تو دیکھا کہ حضور کی جو ہے پشت مبارک پر جو ہے یہ صاحبزادے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نے ان کو جو ہے صحابہ نے پہلی صف کے حضرات میں سے ایک آدھ نے جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، تو حضور نے جو ہے اپنے دستے مبارک سے ان کو روک دیا کہ نہیں بھائی، ان کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں میری پشت پر، ان کو بیٹھا رہنے دو۔ اتنا پیار تھا حضور کو، اتنی محبت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں صاحبزادوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو میرا حسن ہے اور میرا یہ جو حسین ہے، یہ دونوں میرے بیٹے، یہ دونوں میرے صاحبزادے، یہ میرے نواسے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو جو ہے یہ شان بخشی، یہ عظمت بخشی، یہ مقام عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور فرمایا عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور فرمایا اے اللہ، جو ان سے محبت کرے، جو ان سے پیار کرے، اے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما، تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، جہاں ہم اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنی اولادوں سے بڑھ کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، حضور کے آل کے ساتھ محبت کرنا، اور حضور کے گھرانے کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت کرنا اور عشق کی حد تک پیار کرنا، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے، یہ مومن کے ایمان کا جزو ہے، جزو لازم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں۔ باپ بھی شہید ہے اور بیٹے بھی شہید ہیں، اور ماں جو ہے وہ جنت کی جو ہے عورتوں کی سردار ہیں۔ الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضور نے حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، یعنی کہ اپنی لاڈلی لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس لیے یہ حسنین کریمین کی والدہ کو مقام بخشا حضور نے، اور حسنین کریمین کے والد کو یہ مقام بخشا، اور فرمایا اے علی، کل قیامت کے دن جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کیا تو راضی ہے؟ یہ مقام بخشا حضور نے حسنین کریمین کے والد کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
تو یہ گھرانہ حضور کا گھرانہ، یہ اہل البیت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک ہم حضور کی آل کے ساتھ دل و جان سے عشق نہ کر لیں، محبت نہ کر لیں، پیار نہ کر لیں، اور ہمارے قلوب کے اندر جب تک حضور کے گھرانے کی عقیدت جو ہے نہ ہوگی، اس وقت تک ہم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ ہم حضور کے گھرانے کے ساتھ محبت کریں، حضور کی آل کے ساتھ محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے حضور کے گھرانے کے ساتھ اور حضور کے اولاد کے ساتھ، حضور کی بیٹیوں کے ساتھ، حضور کے بیٹوں کے ساتھ، حضور کے صاحبزادوں کے ساتھ، حضور کی صاحبزادیوں کے ساتھ، اور حضور کے نواسے نواسیوں کے ساتھ، حضور کی جو ہے نا ازواج مطہرات کے ساتھ، اور حضور کے والدین کے ساتھ جو ہے گویا کہ حضور کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ ہمیں والہانہ عقیدت ہونی چاہیے، اور یہی عقیدت جو ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ اور حضور کے اہل البیت کے ساتھ اور حضور کی ساری کی ساتھ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا